سر ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ مطالبات اب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس نہج پر پہنچے کہ بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے تو احتجاج مؤخر کیا گیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک گڈ جسچر دکھایا جائے، تو کہاں پر آپ بتانا چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک ہے؟ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا، یہ آپ ایران امریکہ کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان؟ نہیں سر، ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جب پی ٹی آئی اور حکومت، کیونکہ آپ حکومت کے بندے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے لیے بڑا ایشو موجودہ جو ایک سیاسی استحکام ہے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی سے سب کچھ جڑا ہوا ہے، تو سر دونوں میں ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ سر ڈیڈ لاک کہیں بھی نہیں ہے، یہ سرائیول جو ہے نا جن کا اس کے لیے یہ ان کو دکھانا پڑتا ہے اپنے ان لوگوں کو جو انہی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں مینڈیٹ کس چیز کا ملا ہوتا ہے؟ آپ کو عوام کی خدمت کا مینڈیٹ ملا ہوتا ہے، یہ سنگل ایجنڈا ہوتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا۔ اس کے بعد اگر آپ کا لیڈر پکڑا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اگر اس نے کوئی چوری کی ہے، ہیرا پھیری کی ہے، اس نے کوئی گھڑیاں بیچی ہیں، اس نے کوئی زمین اپنے نام کروائی ہے، کسی دوسرے کے پیسے ٹرانسفر کر کے درمیان میں کمیشن کھایا، تو یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، اور اس کا طریقہ کار ہے عدالتوں میں جائیں، وہاں سے ریلیف لیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، 70 سال یا 70-80 سال سے یہ کوئی پہلا سابق وزیر اعظم تو نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے۔ جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے اور ان کے لیے مطلب ان کو ریلیز کرانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نظر یہ آتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جس میں فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ہماری معیشت بہتر ہے۔ آف کورس اس وقت مسائل ہیں کیونکہ اس وقت یہ دنیا بھر میں مسائل ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک کو اٹھا کر دیکھ لیں، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، آپ کی ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں، جیٹ فیول ختم ہو رہا ہے، آپ کے ڈبل پرائز پہ پیٹرول ہے، تو یہ اسی طرح پاکستان میں بھی ہے۔ تو یہ ان کو ایک ہی مسئلہ ہے، ان کا ایک ہی پرابلم ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو ان چیزوں میں الجھائے رکھیں۔ دیکھیں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں تو پرویز صاحب، حکومت کے لیے ان سب چیزوں سے نکلنا بڑا آسان ہے، ان کے ایک دو جو مطالبات ہیں وہ مان کے ان کو ایک بتا دیا جائے کہ آپ کے مطالبات پورے ہو گئے۔ خان صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں جو ان کا سب سے بڑا ایشو ہے، تو اگر حکومت اتنا ہی چاہتی ہے سیاسی استحکام تو کروائے اور ان کی ملاقات کروا کے معاملہ جو ہے وہ حش حش کر دیا۔ دیکھیں حکومت جو ہے وہ ملاقاتیں کروا چکی ہے، ملاقات کروا رہی ہے، ان کے وکیل سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو مسئلے مسائل تھے، ان کی کوئی آنکھ کا پرابلم تھا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ خود خان صاحب نے اپنے وکیل کو بتایا کہ ان کی آنکھ تقریباً اب ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے، وہ علاج کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تمام جو رہنما ہیں ان کو آن بورڈ کر کے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے۔ جہاں تک ان کی ملاقات کا ایک ایشو ہے جو کہ بنایا گیا ہے، ان کی جب بھی ملاقات کروائی ہے انہوں نے ہمیشہ کوئی ایسے آگے مسئلے مسائل پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے الزام یہ کہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں نا، تو سر ایک سیاسی گفتگو نہیں ہوتی نا، سیاسی گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ یہ سیاسی گفتگو ہے کہ باہر آ کر آپ ایک ٹویٹ کروائیں جس میں آپ کے ملک کے ایک سربراہ کے خلاف جس قسم کی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آپ کو سیاسی تو وہ ہے جو میاں نواز صاحب کیا کرتے تھے، سیاسی وہ ہے جو آصف زرداری کیا کرتا تھا، سیاسی وہ ہے جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اندر سے بیٹھ کر کیا نواز شریف نے ملک میں آگ لگوا دی تھی؟ نواز شریف کی پارٹی نے پی ڈی ایم کی پوری تحریک چلائی ہے، آصف علی زرداری کے صاحبزادے نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ہے، کوئی گملہ تک نہیں توڑا۔ یہ 26 نومبر کرنے والے ہیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر پتہ نہیں کون سی تباہی مچانے والی ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر نے آپ مطلب 9 مئی جیسا واقعہ کروایا ہے؟ سیاسی ہوں تو صحیح نا، سیاسی بنے تو صحیح نا۔ جب سیاسی بنیں گے تو ان کے ساتھ سیاستدانوں والا ہی سلوک کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات، میاں محمد نواز صاحب کی بیماری سے لے کر نا، جب ان کی زوجہ محترمہ جو اللہ ان کا اگلا سفر آسان فرمائے دنیا سے چلی گئی تھی نا، انہوں نے اس نے ریکویسٹ کی تھی میری 1 منٹ بات کروا دیں، آپ کر کے پوچھیں کہ میری بیگم کی صحت ٹھیک ہے۔ وہ کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ تو پورا ہسپتال اٹھا کے یا تو جیل لے آتے ہیں یا جیل سے مریض کو اٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، بہترین کھانے پیش کر رہے ہیں۔ سر ایک دفعہ پھر سے 2 مئی کو آ رہے ہیں لاہور، تو سر ویلکم کریں گے؟ سر ایسا ویلکم کریں گے کہ یہ بھول جائیں گے، ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ آنے تو دے ذرا ان کو۔ سر کیسے یہ لاہور آ کر کیا تباہی؟ بھائی ان کا صوبہ ہے، اپنے صوبے میں جو کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے گھر میں آ کر یہ مطلب وہی ریپیٹ کرنا چاہتے جو پہلے کر چکے ہیں؟ تو اس قسم کی پہلی بات تو یہ آئیں گے نہیں، یہ خالی دھمکیاں ہیں۔ یہ اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو ورکر ہیں، پہلی بات تو ان کا ورکر رہا کوئی نہیں، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اور وی لاگروں کا مواد جمع کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شفیع جان صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، میں نے ابھی جوائن کیا۔ بالکل ٹھیک، شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر لاہور آگے دکھائیں سر، آپ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ایسا آپ کو سبق سکھائیں گے، یاد کریں گے سر۔ کون کہہ رہے جی؟ سر میں تو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کا جو موقف ہے سر، یہ پرویز سندھیلا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کریں گے آپ آئیں گے تو۔ کیا کوئی لاہور پاکستان سے باہر جگہ ہے؟ کیا ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا کہ ہم پاکستان کے کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں؟ یہ کیا ان کی وراثت میں لکھ دیا گیا ہے؟
क्या इनकी बदमाशी सिर्फ चलेगी वहां पे? हम लाहौर इंशाल्लाह आ रहे हैं 1 मई को, आप देख लेंगे, अगर कोई रोक सकता है फिर रोके दिखाए। पहले भी रोका और अब भी रोकेंगे, आए बिस्मिल्लाह, वेलकम। तो सर ये वैसे उनका ये जो है मौकफ तो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि मुल्क का हिस्सा है, हम तो आएंगे। चले सर, आपने भी जिस तरह से आना है मामला वेलकम आए, लेकिन जो आग लगाने वाला और जलाने वाला है, जो वो तो सर पहले भी अच्छे तरीके से आए और आगे चले गए। ऐसा है, हिस्ट्री ऐसी है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया। अच्छा जी शफी साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा शफी साहब, ये अब चलें बात करते हैं। आज तो मौलाना साहब ने भी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। वो कहते हैं कि अब उनको भी जो उनका सियासी किरदार है वो अदा करने के लिए बाहर आना चाहिए। तो मौलाना साहब के साथ जिस तरह से आपका एक यानी कि अब ये जो आने वाला वक्त है उसमें कोई अच्छा अलायंस बनता हुआ नजर आता है? देखिए, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, वो सियासतदान हैं, रिस्पेक्टेड हैं। इस हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलाएगा, ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये एक अजाब है, क्योंकि अजाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसल्लत है। 14 दरवाजे से 17 सीटों पे जीत के आप किस तरह पूरे पाकिस्तान पे बराजमान हो सकते हैं? फिर इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किसी सेक्टर में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। ये कहते थे कि तजुर्बेकार टीम है। एक कैसी तजुर्बेकार टीम है कि आज जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान की 41 साल दौर में बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आ नहीं रही। 10 अरब डॉलर बाहर चले गए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं। फिर आपने देखा कि एक मार्का हक पाकिस्तान की फोर्सेस की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई। वो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम नेशनली इंटरनेशनली चीजों को हासिल करते, लेकिन ये इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ दहड़ीदार है, ये तो दहड़ी मारने आए हुए हैं, क्योंकि ये तो भर्ती किए हुए लोग हैं। ये तो अपने, क्योंकि नवाज शरीफ जो खुद को एक बहुत बड़ा लीडर जो नून लीग इसको समझती है, वो अपनी सीट हारा हुआ है। वो यस्मीन राशिद से शिकस्त खुर्दा आदमी है। फिर आपने देखा कि इनकी सीएम जो है वो महर शराफत से हारी हुई है। तो ये जो टीम है इनकी, ये निकम्मी है। ये पाकिस्तान के लिए नेशनली और इंटरनेशनली बाइस शर्मिंदगी है। कोई इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ हर उस आदमी के साथ खड़ी होगी जो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती है, जो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है, जो इमरान खान साहब के नाहक कैद के खिलाफ आवाज उठाएगी। तहरीक इंसाफ हर उस शफी जान साहब, ये आप यकीनी तौर पर ये बड़ा एक ऐसा मौकफ होता है हुकूमतों का कि जो यहाँ पर आते हैं और उनकी जो ऑपोजिशन होती है बार बार उन पर सवाल उठाती है। तो सर 2018 में तो आप पर भी इल्जाम लगा कि आपको भी फिर आरटीएस बिठाकर हुकूमत मिली। तो सर ये तो एक सिलसिला फिर इसी तरह से कायमो दाइम है और यूं लगता है कि आगे भी चलेगा। देखिए, जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है वो तो दिन दहाड़े डाका डाला गया। आप अपना माइक लेके जाएं, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाएं। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि वो रात के टाइम चोरी हुई, ये दिन के टाइम डाका हुआ? देखिए, आरटीएस पे तो इन्होंने केसेस किए थे ना। आरटीएस के बैठाने पे तो इन्होंने ववेला मचाया हुआ था। आरटीएस के मामले पे इन्होंने तो अदालतों भी में ये गए हैं, ये साबित कर देते। यहाँ तो जो डाका डाला गया है वो तो दिन दहाड़े डाका डाला गया है। वो तो एक जागती हुए माँ से अगर आप अपना बेटा जो उठा लें, ये इस किस्म का डाका इन्होंने डाला हुआ है। आप माइक लेके जाएं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाएं, पाकिस्तान के किसी हलके में अपना माइक लेके जाएं, अपना कैमरा लेके जाएं, आपको बता देंगे कि उन्होंने वोट किसको दिया और वोट निकला किसका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो संदेला साहब, बड़े उन्होंने इल्जामात लगा दिए हैं मरियम नवाज साहिबा का कि वो भी सीट हार चुकी थी, नवाज शरीफ साहब भी हार चुके। तो सर ये तो फिर मामलात हैं, उनकी जानिब से तो इल्जामात दर इल्जामात आ रहे हैं। सर ये जिस लीडर को फॉलो करते हैं ना शफी जान साहब, उसकी तरबियत ही इल्जामात लगाना है। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कभी अपने मुंह से सिवाय क्रिकेट और एक अस्पताल के अलावा कभी बात की उसकी कारकर्दगी हो? बता दें मुझे, अगर उसने जिंदगी में कहा वो कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाए। मैं बताता हूं ना सर, 2024 की इलेक्शन शफाफ हैं आप कहते हैं, बिल्कुल साफ। सर अगर 2018 के शफाफ हैं तो ये उससे 100% ज्यादा शफाफ हैं।
2018 میں جس طرح کنڈیشنل شفاف ہے، دیکھیں اس کی ریزن آپ اوپنلی نہیں کہہ سکتے، کنڈیشنل ہے کہ وہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر 2018 کے پھر اس کے 2011 پھر اس کے آپ چلے جائیں، اس وقت کی اپوزیشن اس بات کو مانے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب، جو میاں نواز صاحب تو جیتے ہوئے ہیں کے پی کے میں، میاں نواز صاحب کے ساتھ جس بندے کو انہوں نے جتوایا، جو بندہ وہاں سے جیتا ہے، آپ بلیو کریں وہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ بنا دیں، میں میاں صاحب کے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہونے والا۔ وہ جس طرح کی وہ پوزیشن جس بندے کی، اس سے پہلے وہ 3 الیکشن ہار چکا تھا، اور وہاں پہ میاں محمد نواز صاحب نے جتنا کے پی کے میں کام کروایا ہے، آپ بلیو کریں جتنا انہوں نے اپنے وہاں پہ، سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو وہ بھی جیت جائے گا۔ سر میں کہہ رہا ہوں یہ 804 بھی کھڑا کریں تو ہار جائیں گے، کھمبا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کھمبے والی بات چلی گئی ہے۔ وہ لوگوں کا ایک جو تھا نا، جھوٹی باتیں سن سن کے، وہ جو پیرس بنانا تھا، وہ جو تنخواہ ڈالروں میں دینی تھی، وہ جو دنیا نے آنا تھا تو پیسے منہ پہ مارنے تھے، اربوں روپے شام کو آ جانے تھے، وہ ہیر پھیر سب لوگوں نے دیکھ لیے۔ اب ان کو پتا گیا کہ اگر آئیں گے دوبارہ، اچھا کیا دیں گے مجھے یہ بتائیں، کیا پنکی پیرنی دوبارہ دیں گے، کیا دوبارہ یہ گوگی دیں گے، کیا دیں گے، آپ بتائیں مجھے ذرا کیا دیں گے، عثمان بزدار دیں گے؟ نہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کہ عثمان بزدار دیں گے، دیں گے کیا، یہ کر کیا سکتے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب ان کے پاس ہے دینے کے لیے۔ جی شفیع جان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بس ٹھیک آپ اپنی ٹرن کیا۔ جی شفیع جان صاحب، الزامات در الزامات سے تو کچھ نہیں ہے، آپ کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے، ثبوت دیں گے کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہیں وہ برِ صغیر کے ایک سینئر ترین سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نہیں یہ دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ، اگر شفیع جان صاحب یہ بتا دیں کہ اگر یہ کہتے ہیں 17 تو باقی جتنی سیٹیں کیا ان کے خلاف یہ کسی جگہ پہ گئے ہیں، عدالت میں گئے ہیں، الیکشن کمیشن میں گئے ہیں؟ 17 کے علاوہ کسی جگہ پہ پوچھ لیتے ہیں سر، ان کو پوچھ لیتے ہیں۔ جی شفیع جان صاحب دیکھیں نواز شریف تو اگر برِ صغیر کے بڑے لیڈر ہے، پھر تو عمران خان پھر پوری دنیا کے بڑے لیڈر ہیں۔ پھر تو کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نواز شریف تو وہ شخص ہے کہ جو لاہور میں یاسمین راشد، سر وہ عمر کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں سر، بڑا تجربے والے۔ دیکھیں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ جنرل جیلانی کی پیداوار سے شروع ہوئی ہے، ضیاء الحق کے جنرل باجوہ کی گود میں بیٹھ کے کرنے والا سیاست نہ مجھے بتائیں۔ دیکھیں نا یہ جنرل باجوہ کی گود میں بیٹھ کر آنے والا، جنرل فیاض کے پیروں میں پیر رکھ کر چلنے والے کے فالوور یہ بات کریں گے تو پھر مجھ سے یہی سنیں گے۔ یہ سر انٹرپشن سے پروگرام خراب ہے ان کی۔ سر آپ کی جب آپ پر آتے ہیں تو سر اپنا پورا کلیریفائی کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی شفیع جان صاحب، گوال منڈی میں ان کی ضمانت ضبط ہوئی تھی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے یاسمین راشد کے حلقے میں ان کی ضمانت ضبط ہوئی ہے۔ مانسہرہ کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور کا کوئی بھی حلقہ یہ سلیکٹ کرے، وہاں پہ یہ نواز شریف کو کھڑا کریں، ہم ایک عام کارکن اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے، اور جو الیکشن ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا۔ ہم نے اگر اس کی ضمانت ضبط نہیں کر دی تو ہم یہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ کون سا نواز شریف، کون سی پرفارمنس؟ آئیے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں۔ چھوڑے نہ میں سیاسی بیان دیتا ہوں، نہ یہ جو دوسرے سائڈ میں مصروف بیٹھے ہیں، مجھے تو ان کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان سے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ جی ڈی پی گروتھ کیا تھی اور آج جی ڈی پی کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ ڈالر کی ریٹ کیا تھی، آج ڈالر کی ریٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس ریزروز کتنے تھے، آج کتنے ہیں۔ بے روزگاری اس ٹائم کتنی تھی، آج کتنی ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں غربت اس ٹائم کتنی تھی، آج کتنی ہے۔ آٹا، دال، چینی کی پرائسز اس ٹائم کیا تھی، آج کیا تھی۔ یہ تجربہ کار ٹیم تھی جس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ یہ وہ پرانا پاکستان تھا جس میں بلاول صاحب کھڑے ہو کے 9 اپریل کی رات کو کہتے ہیں کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ کیا پرانے پاکستان میں لوگوں سے حق، جو جینے کا حق ہی چھین رہے ہیں؟ یہاں پہ تو لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ 150 کا پیٹرول تھا، یہ 520 کا بیچ رہے ہیں۔ کیا پرانے پاکستان میں یہی ہونا تھا؟ کیا پرانے پاکستان میں یہی ہونا تھا کہ کوئی دنیا آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ان کا شہباز شریف نے 50 سے زیادہ دورے کیے ہیں اور $1 کی انویسٹمنٹ یہاں نہیں لے کے آئے۔ اگر کسی مانگنے والے کو بھی ہم باہر بھیج دیتے وہ کچھ نہ کچھ لے آتا۔ اچھا پرویز صاحب، ویسے چیلنج تو ہے، انہوں نے چیلنج آپ کو دیا ہے، ایکسیپٹ کر تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کی کارکردگی بہت اچھی ہے، چیلنج تو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیں جس 150 کے پیٹرول کا جو ذکر کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے دور میں وہ 64 روپے کا تھا، ثابت کریں اس بات کو غلط کو۔ جس ڈالر 180 کی بات کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے 90 روپے کا تھا، 100 روپے کا ڈالر تھا پوری ان کی حکومت میں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جن قرضوں کی یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان پاکستان اپنے دور میں ڈبل قرضہ کر کے گئے تھے۔
آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میاں محمد نواز صاحب جب آئے تھے تو اس ملک میں لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے ہوتی تھی. میاں نواز صاحب بجلی پوری کر کے گئے تھے. یہ پشاور سے لاہور آنے کی جو باتیں کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں موٹر وے دے کے ان کو وہ جیسے آنکھیں للچائی ہوتی ہیں. اگر ان کو جی ٹی روڈ سے آنے پڑا لگ پتا جاتا ہے. آج میری بات سنیں, 2 سال کی کارکردگی 14 سال کی کارکردگی کے پی کے سے مقابلہ کر لیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز نے 2 سال میں کتنے ہسپتال بنائے ہیں. ابھی ڈاکٹر اسناد صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں اس ہسپتالوں میں مریم نواز اور نواز شریف علاج کریں گے سر. بالکل کریں گے سر, انشاءاللہ کریں گے سر. اور آپ کے لیڈر کا جس ہسپتال میں علاج کروا رہے ہیں وہ بھی نواز شریف بنایا. جس ہسپتال میں عمران خان کی کا علاج کروایا وہ بھی نواز شریف نے بنایا. بالکل ٹھیک ہو گیا, چلیں انشاءاللہ کروائیں گے. سر بھٹی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. بھٹی صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, سر آپ ہی کچھ بتا دیں کیا کارکردگی ہے, کس کی کارکردگی بہتر ہے. اور جب انہوں نے بجلی کے حوالے سے ذکر کیا کہ یقینی طور پر لوڈ شیڈنگ تو ختم ہوئی, لیکن اس وقت جو ہے وہ خود حکومت کہتی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ بہت سے معاہدے غلط ہوئے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, تو کارکردگی تو پھر کچھ اور آئی پی پی کا انہوں نے کیا ہے. شفیع جان صاحب, میں کچھ یہ سلمان کہنے سے میں یہ کہنا چاہوں گا, ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا مریم نواز جہاں پر وہ علاج کروائیں گی. مریم نواز شریف ابھی ان کو کچھ گلے کا پرابلم ہوا تھا, وہ میو ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے گئی, وہاں ٹریٹمنٹ بھی کروایا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کے پی کے کا یہ ملک ہے, ان کو آنا چاہیے, مگر کاش شفیع جان صاحب ان کو یہ سجیشن دیں کہ وہ اپنی پرفارمنس رپورٹ ساتھ لے کر آئیں. یہ نہ کریں کہ وہ ساتھ اپنے گارڈز لا کر یہاں پر بدتمیزی کریں, اس سے ان کی پارٹی کا امیج خراب ہوگا. وہ آئیں, وہ بتائیں کہ میں نے اپنے صوبے میں یہ ڈیولپمنٹ کی ہے, پچھلے 15 سال سے ہماری وہاں پر حکومت ہے, ہم نے یہ وہاں پر ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے بہتری کی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بس یہاں پر آئیں, گالم گلوچ کریں, ہلڑ بازی کریں, یہ کوئی طریقہ نہیں. پھر یہ بھی ہوگا کہ یہاں کے کوئی وزیر وہاں پر جائے گا, وہ وہاں پر ہلڑ بازی کرے گا. ہمیں اس پولرائزیشن کی سیاست سے باہر آنا ہے, ہمیں مقابلہ کرنا ہے. جو ابھی سندیلا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو ووٹ ملا ہے کہ لوگوں نے آپ سے کارکردگی کیا پوچھنا ہے, لوگوں نے حالی بیان بازی کا نہیں پوچھنا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم پر یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ, میں اکثر کہتا ہوں جتنا لچا اتنا اونچا. یہ ہم نے ایک جو ٹرینڈ سیٹ کیا نا کہ بدتمیزی جتنا کوئی کرے گا شاید اس کی پارٹی اتنی ہی پاپولر ہوگی. آج لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو پرفارم کرے گا وہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جیتے گا. یہ شفیع جان صاحب کاش خود اگر نیوٹرل ہو کے بتائیں کہ اگر یہ پنجاب کا کبھی وزٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اگر آتے ہوں گے تو یہ خود بتائیں گے کہ پہلے کا اب کا جو پنجاب ہے پہلے کی نسبت مریم نواز شریف نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت بہتر کیا ہے. ابھی یہاں پر جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں, آپ ان کی کارکردگی دیکھیں کہ ان پر زیرو جو ہے وہ سفارشی کلچر ہے. بالکل ٹھیک سر, بزدار صاحب نے بڑا اچھا کام کیا سر, وہ بھی پھر اس کا بھی ذکر کر دیں. اس کے اوپر سر مزید بات کریں گے. شفیع جان صاحب بہت اچھی سجیشنز ہیں, یقینی طور پر گارنٹی تو دینی پڑے گی کہ معاملات بڑے اچھے اور خوش اسلوبی سے چلیں, اور خاص طور پر جب ایک اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کسی اور صوبے میں آتے ہیں تو ایک ان کے شایان شان اور جو ایک بہتر طریقے سے ان کا استقبال ہے وہ ہونا چاہیے. اسی پر مزید بات کرنی ہے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.